ایک بندہ تھا وہ کفن چوری کیا کرتا تھا, وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی, کفن چور کی زندگی بدل گئی. تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے, ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے, ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا. کفن چور اچانک بدلا, روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں, میں بہت بڑا پاپی ہوں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا. اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا. بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے, اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا, لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا پھر توبہ کر, لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے, توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی, بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا. اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی, جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر, وہ جو اندر مردہ ہے, اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے, یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے, اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے, سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اللہ پر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے, یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے, سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا, قبر میں آگ بھڑک رہی ہے, اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا, منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا, قبر میں آگ بھڑکا دی گئی. اللہ اکبر. آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے, ایک تو یہ شراب پیتا تھا, دوسرا یہ زنا کرتا تھا. یہ اس کے 2 جرائم تھے. یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے, اندر سناٹا نہیں ہے, یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے. بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے, آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر. 2 گناہ, ایک تو نشہ کرتا تھا, ایک تو زنا کرتا تھا, یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں. اللہ اکبر. چہرہ قبلے سے پھر گیا, منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح, اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں, لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں, لوگ تڑپ جاتے ہیں. آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے. انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. دنیا کی خوبصورتی کے مت والو کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے, 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی MD کا نشہ, کوئی شراب کا نشہ, طرح طرح کے نشے نکل گئے, کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا
ہے تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی لولی اندھی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار دکھی ہو۔ حالانکہ ہر ایک کے گھر میں ایسا نہیں، لیکن 99% لوگوں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے زنا کی وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1% لوگوں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقبولیت عطا کرے۔ تو یاد رکھنا، ذرا غور کیجئے، آج گندی فلموں کی وجہ سے، زنا کی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں زنا کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں، قبر میں جانا ہے، کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے۔ جہنم کی آگ کی قمیص۔ اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو۔ زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف۔ اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے۔ نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے۔ لعنت، جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے، اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں، اور میدان محشر میں
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی نا اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جب وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی، یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے، بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مسافر کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ میں جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا سامن النساء، میں عورتوں سے مسافر نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا،
उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी माँ का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी माँ के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी माँ के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी माँ इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेबंदों का मजमुआ, पेबंद का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चूमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदी लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। बच्चियां कॉलेज में सज धज के जा रही है, संवर के जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं जो औरतें सज धज के घर से निकलती है कि लोग उसको देखें, क़यामत के दिन उसकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाए। मैं तो औरतों को देखता हूं तो मुझे इतना तरस आता है कि जो औरतें सिर्फ डांटने पे रो पड़े, ये अल्लाह का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर पाए। औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है डांटने पे। मैंने कई बार तजुर्बा किया कि कभी बदबू की जगह से गुजरना हो रहा है तो मर्द नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बदबू औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है, अल्लाह इनकी नजाकत को और बढ़ा दे। इतनी नाजुक मिजाज कि मर्द बदबू में नॉर्मल चलते, औरत फौरन कपड़ा रखती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, हंसने की बात नहीं, जब तुम गटर की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम जहन्नम की बदबू कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। जब तुम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वो बड़े बड़े वो हथौड़े जो जहन्नम में अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, हदीस पाक में आता है जहन्नम का हथौड़ा इतना बड़ा है कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकते, जिससे अजाब दिया जाएगा जहन्नमियों को। ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात दूर निकल गई, मैं बात समेटते हुए क्या अर्ज कर रहा था। सैयदा कायनात का दुपट्टा इतना फट गया एक दिन, इस्तेमाल के काबिल न रहा। तो मौला अली ने वो दुपट्टा देखा तो कहने लगे सैयदा आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ये पहनने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बात भी बड़ी है, इतना दुपट्टा फटने के बाद भी सैयदा ने मौला अली को नहीं कहा कि मुझे दुपट्टा ला कर दो। मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा जैसी औरत कयामत तक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की, पूरी जिंदगी मुझसे कोई कुछ नहीं मांगा। मौला अली कहते हैं पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी फरमाइश नहीं की, इसलिए कि फातिमा मांगने वाली का नाम है ही नहीं, फातिमा तो देने वाली का नाम है। इसलिए कि हमारे मसलक में ये है, हमारे मसलक में ये है कि जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके, शजरे खलत मलत हो जाए और हर कोई साहिब शजरा बनने लगे, तो सूफिया कहते हैं जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके तो दो चीजों से उन्हें पहचानना, या तो उनकी सखावत से पहचानना या तो उनकी माफी की आदत से उनको पहचानना। अरे जब
الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش کبھی فرمائش۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا، ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے، نہیں ہے پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے، اس کو ملا۔ میری بہنوں، ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو، آخرت کی فکر کرو۔ ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے، قبر کی فکر کب کرو گی؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش، بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے۔ سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا، تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد، اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں، آج تیل نہیں ہے گھر میں، کبھی نہیں کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں اس طرف پیش کروں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ضرور ضرور۔ مولائے کائنات جنگ میں مصروف تھے، جنگ کی مصروفیات تھی، توجہ عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے، اللہ، تو تقریر کیوں لمبی کریں؟ موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کا موسم میں بوڑھے بچے سبھی ہیں۔ بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں۔ مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں، جنگ کی مصروفیت ہے، اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے، ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا، جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی، سبحان اللہ، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ بے شک بے شک۔ جس کی تلوار کی نبی جو وہ سبحان اللہ تعریف کرے، اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا، اتنے بہادر کہ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دے ہٹا نہیں سکتا بندہ۔ اللہ، بڑے بہادر تھے، بڑی بہادری تھی، اللہ نے بہت بہادری تھی۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے، سبحان اللہ، اکھاڑا پھینکا۔ بہادری ان کا اپنا انداز تھا۔ اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے، وہ برابر برابر کاٹتے۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مولا علی حیدر۔ بہرحال تو مصروف رہے، اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے، تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے۔ بے شک۔ جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ، قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائے، بے شک، اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی؟ جس کی نگاہ
इंसान को आसमान हिदायत का तारा बना दे, वो नबी का बदआ, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, क्या शान का मालिक हो। हुजूर किसी को एक बार गोद में ले लें वो बेमिसाल हो जाए। हुजूर जिसको रोज रोज रात और दिन हाथों में ले करके अपने सीने से लगाएं, अपनी जबान चुसाएं, खुद उनको बोसे भी दें, उनको चूमे भी और सूंघे भी, उस सैयदा की शान को कौन बयान करे, कितना बयान करे। लेकिन जवाब क्या खूबसूरत है। आजकल तो औरतें नाशुक्री, घर में ये नहीं वो नहीं, जब से शादी हुई है मैं कभी खुश नहीं हूं, ये है वो, ना शुक्रापन मत करो, ये जहन्नम की निशानी और जहन्नमी होने की निशानी है। सीखो, दीन सीखो। 7 दिन से अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, वो औरत कैसा महाभारत मचाएगी घर में। लेकिन ये सैयदा की शान है, शौहर 7 दिन करना ये खयानत है। एक बात याद रखना, इसलिए हर एक के रोने पर पिघलने की जरूरत नहीं है। भाई आए थे रोते हुए, बहरहाल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भेड़िया खा गया। हाँ ये भेड़िया है, देखो ये इसी ने खाया। आपने रोते हुए कहा ओ भेड़िए, मेरे इतने खूबसूरत लाल को तू कैसे खा गया। तो भेड़िए ने, हजरत याकूब पैगंबर थे, नबी थे ना, उनसे बात की, अल्लाह के नबी मैं भेड़िया जरूर हूं, लेकिन मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया क्योंकि मुझे मालूम है वो अल्लाह का नबी है और अल्लाह के नबी को खाना जानवरों पर हराम है। जानवर अल्लाह के नबी को नहीं खा सकता, मिट्टी अल्लाह के नबी को नहीं खा सकती, जानवर अल्लाह के नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए वो तो नबी है, सिद्दीक है, मैं कैसे खा सकता हूं, मैंने नहीं खाया। कहा फिर क्या हुआ? कहा जो हुआ मेरी आंखों के सामने, मैंने सब देखा। कहा बता क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। भाई लोग तो नहीं सुन रहे थे ना ये सब बात, क्योंकि नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जब तेरी आंख के सामने तो क्यों बताता नहीं है? कहा इसलिए नहीं बताता कि ये चुगली हो जाएगी और चुगली अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं भेड़िया जरूर हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं। अल्लाह को उस भेड़िया की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली को जन्नत में दाखिल करना है, असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में दाखिल करना है, तो साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस भेड़िए को भी जन्नत में दाखिल करना है, क्योंकि उसने गीबत नहीं की। अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो अल्लाह भेड़िए को जन्नत अता करे, अगर मोमिन चुगली से बच जाए तो अल्लाह उसको जन्नत क्यों ना अता फरमाए। चुगली से बच नहीं करना, किसी की इधर की बात उधर नहीं करना, बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। 90% झगड़े घर के खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी बताओ कि चुगली नहीं करना। चौथी बात कि जब वो कहता है कि मैं चौथी कब्र पे पहुंचा तो मैंने देखा एक सनसनीखेज मंजर था कि मुर्दे को आग में उलट पलट कर रहे थे फरिश्ते। उसको समझाने के लिए बताऊं कैसे, जैसे मुर्गी तंदूरी भूनते हैं तो कैसे उसको पलटते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये हंसने की कोई बात नहीं। तो ऐसे उसको मुर्दे को आग में वो तपा रहे, जहन्नम की आग में उलट पलट कर रहे थे और उसको आग के गूजों से मार रहे थे। मुझ पर इतनी दहशत तारी हुई कि मैं बर्दाश्त न कर सका और मैं कब्रिस्तान से निकल करके भागा तो गैब से आवाज आई, सुन ले ये वो कमबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए इसको कब्र में आग पे, जहन्नम की आग पे। आप तो सोच रहे इधर कि मस्त मजे से कब्र में सो रहे, मस्त मजे से नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है तो उसकी कब्र में अल्लाह तबारक व ताला एक गंजा सांप मुसल्लत करता है जिसका नाम शुजाउल अक़रा है, और वो उसके जो नाखून है वो लोहे के, और वो जिसको एक बार डसे 1000 साल तक के उसके अंदर जहर घूमता रहे और उसकी हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जाए। शुजाउल अक़रा। और जब कोई बेनमाजी होता है तो वो उसको एक बार नहीं डसता, फजर नहीं पड़ी थी तो ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ी थी तो असर तक, असर नहीं पड़ी थी तो मगरिब तक, और मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक, और इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक उसको डसता रहता है। और वो कहता है मेरा नाम शुजाउल अक़रा है, ऐ नमाज न पढ़ने वाले, क़यामत तक मैं तुझे इसी तरह डसता रहूंगा। आज एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट, क्यों नहीं निकालते 10 मिनट?
गेम के लिए वक्त निकाला, फिल्मों के लिए वक्त निकाला, दोस्तों के लिए वक्त निकाला, सब के लिए। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती। जहन्नम में सबसे दर्दनाक अजाब बेनमाजी को दिया जाएगा। बल्कि यहां तक मेरे आका फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। फिर वो कहता है, मैं तो भाग रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक कब्र और खोद लूं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। जब मैंने 5वीं कब्र खोली तो मैंने क्या देखा कि कब्र ता हद निगाह कुशादा थी। उसमें बाग थे, नहरें थी, और एक खूबसूरत जवान सफेद कपड़े पहन करके एकदम खुशी खुशी तख्त पे बैठा हुआ था। वो 2 गज जमीन नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। ये हमारी आंखों का कसूर है कि नहीं देख पाते। आप तो कहेंगे ये आमिनुल कादरी क्या कह रहा है कि कयामत तक वो सांप डसेगा, हम तो 6 महीने में कब्र पलटी कर देते। और तेरी कब्र की पलटी कुछ भी हो, ये मेरा अल्लाह है। तुझे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अगर अल्लाह अजाब दिखा देना तो दुनिया खत्म हो जाए। तो अल्लाह अजाब सबको दिखाता नहीं, वो अल्लाह वालों को दिखाता है या जिसको चाहता है दिखाता है। सब नहीं देख सकते अजाब। तो कब्र पलटी हो जाए फिर भी उसमें अजाब होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने कहा, मेरे भाई हम तो इतने अंधे हैं कि पूरी जिंदगी कभी खुद का चेहरा ना देख सके। कभी देखा अपना चेहरा? देखा? बगैर आईने के, बगैर सबब के अपना चेहरा कभी नजर आया? जिसको खुद का चेहरा नजर ना आए उसे अल्लाह का राज क्या नजर आ सकता है? इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है, नजर आए या ना आए मानना जरूरी है। कुछ डेढ़ होशियार होते हैं। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक तकरीर कर रहे थे, अल्लाह है नजर नहीं आता। एक डेढ़ होशियार है का जो नजर नहीं आता मैं उसको नहीं मानता। वह इमाम जाफर सादिक का एक दीवाना था जिसको बहलूल कहते। बहलूल, बहलूल, बहलूल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज, खुद हंसे दूसरों को हंसाए। बहलूल का मतलब क्या होता है? दानिशमंद, अक्लमंद, खूबसूरत बाला। बहलूल दीवाना था, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। जैसे उस डेढ़ होशियार ने कहा ना, जो नहीं दिखे मैं उसको नहीं मानता, उसने उठाया पत्थर और दिया दे से जोर से सर पे मारा। हाय मेरा सर, मेरा सर, मेरा। क्या कर दिया ये पागल ने? बहलूल ने कहा, क्या हुआ? सर तूने मार दिया तो हो क्या? दर्द हो रहा है। कहा, दिखा किधर है? अरे दर्द हो रहा है। अरे दिखा किधर है? ओ पागल, दर्द हो रहा है। कहा कि तेरा फलसफा अभी तूने बयान किया ना कि जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं, तो जब तेरा दर्द दिखता नहीं तो मैं उसको कैसे मान लूं? तो उसको पता चल गया कि जाफर सादिक के दीवाने ने ऐसा चोट दे करके समझाया कि क़यामत तक के लिए अब सबको समझ में आ गया। अरे नादान, जब दर्द छुप कर भी महसूस होता है, दिखता नहीं है लेकिन है दर्द, है ना, मौजूद है ना दर्द। तो जब दर्द मौजूद है मगर दिखता नहीं, जब दर्द इतना मस्तूर है तो दर्द का पैदा करने वाला खुदा की शान से मस्तूर होगा। नहीं तो दिमाग नहीं लड़ाने का बहुत ज्यादा। कुछ चीजें सिर्फ अल्लाह रसूल की मान लेनी हो। और ये बात याद रखना, जो चीज बिन देखे मानोगे उसकी अपनी बरकत है। तो बहरहाल तो वो कहता है, मैंने 5वीं कब्र खोदी तो नहरें थी, बागात थे और बिल्कुल गुलिस्तां खिला हुआ था और एक बंदा तख्त पे मजे से बैठा था। मैं वो मंजर देखकर मसरूर हुआ, लेकिन उसकी हैबत भी मुझे जब वो भगाने के लिए आमादा हुई तो मैं उधर से भागने लगा तो मुझसे आवाज आई गैब सी, कहा, अरे इसको नहीं पे था, बड़े मियाँ के सर पे नहीं था। बाद अब्दुल्ला रो पड़े, रोते का, मौला मैंने तौबा की तो तूने मेरी कितनी इज्जत बढ़ाई कि बादल मेरे सर पे साया करता है। अब कभी बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, नेक बनूंगा, पूरी जिंदगी तेरी राह में गुजार दूंगा। और जब नेक ही बन रहा हूं तो आलिम बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, फकीह बन जाऊं, कोई अच्छा उस्ताद तलाश कर लूं। उस्ताद ढूंढने निकले, नसीबे ने यावरी की और वो अब्दुल्ला उस्ताद ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पे पहुंच गए।
جسے دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، کروڑوں اربوں خربوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی نصیب ہو گئی، اور وہ عبداللہ نے اتنا پڑھا کہ اس عبداللہ کو علم حدیث کی وجہ سے لوگوں نے امیر المومنین فی الحدیث کا، فقہ اتنا پڑھا امام الفقہا کہا، تصوف اتنا پڑھا شیخ المشائخ کہا، اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو، اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو، جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو، وہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے، اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتا ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو، یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً
قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر،
پر کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے, اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے, اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے, پکارتا ہے. تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا. اللہ اللہ, اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا. حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی, حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا, بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی, لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر, ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں, حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا. تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں, جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے, جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے, جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے, جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ, ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا, ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو. جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں, اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں, تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا, تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں, ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا, ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے, کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے. یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا. اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے, اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں, وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا, آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے, لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں, اس روایت کے راوی ہے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہیں، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے مدینہ منورہ میں، اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف
تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو، کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے۔ فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے، جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور اذان میں مقرر ہے حیا علی الفلاح۔ دولت کی کامیابی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ اولاد چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عزت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ بلندی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حکومت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ تجارت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عمر میں برکت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حتیٰ کہ یاد رکھنا، بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے، مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش۔ آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا، میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضور سے وفا کی ہوتی، یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے، وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام ہے۔ یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر۔ نبی سے وفا تو کر کے دیکھو، سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا، مدینہ منورہ میں صدیق اکبر راوی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ صدیق اکبر کہنے، اور کئی دن ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش 3 دن بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے۔ دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو، تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا۔ ادھر صدیق اکبر نکلے، ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا۔ فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو، کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے۔ لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں، تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے، 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سوچا دوپہر کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو، تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا۔ ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے، جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک۔ سرکار کو آتے دیکھا، آقا نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کام بتا دے کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں
کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے، لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی۔ آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی۔ حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں۔ حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا۔ وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ۔ جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے۔ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی۔ ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا۔ اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا۔ حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا، غور سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے، کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اب میں اس پہ رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے پہ سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے۔ اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے، انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے، اشارہ تیرا خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ورنہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا۔ کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے، جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے۔ یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو، حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے۔ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے، ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے، ہم اپنے آپ کو برباد
بات کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, دستار بندی بھی ہونی ہے, میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں, کون کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے, حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے, وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البسطامی, آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت, آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا. بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا. جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا. تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے, اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے, خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے. یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے, آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا. اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا, تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں, کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی, رات کو آگ لگی, صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں نے کہا الحمدللہ. بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا. حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر, چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ, دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے, جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے, جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے, جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے. یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں, عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری, اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا
اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی، ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو
تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔